Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی ایک مولانا صاحب کی اس تقریر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس تقریر میں مولانا صاحب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی کے موقع پہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے، جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس کا تذکرہ کرو۔ تو گزارش یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے وہ بھائی جو اس عید کا اہتمام کرتے ہیں انہیں اس کے جواز کے لیے عجیب و غریب دلائل دینا پڑتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مولانا صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس دن نعتیں پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بدعت شراب پینے کا نام نہیں ہے، بدعت چوری کرنے کا نام نہیں ہے، بدعت جوے کا نام نہیں ہے، بدعت سود کا نام نہیں ہے۔ شراب پینا، رقص کرنا، گندے گانے گنگنانا، یہ سارے کام تو غلط ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن ان کو بدعت نہیں کہتے۔ بدعت اسی چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نیکی کے نام پہ کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے تو وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اگر کوئی نئی عبادت ہم ایجاد کرتے ہیں تو وہ بھی بدعت، اور جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اسے ہم کوئی نئی شکل دیتے ہیں تو وہ بھی بدعت ہے۔ آپ غور کیجئے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے چھینک آنے پہ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنا یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ہم سب مسلمان آپ پہ سلام پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ لیکن جب چھینک آئے تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، اس موقع پہ السلام علی رسول اللہ سلام پڑھنا نہیں سکھایا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر کی موجودگی میں جب ایک چھینک لینے والے نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ ناراض ہوئے اور کہا یہ الفاظ کہنے کا طریقہ ہمیں بھی آتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، سلام پڑھنا نہیں سکھایا۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی، طریقہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی علیہ السلام کی شان میں وہ نعتیں پڑھنا جن میں شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے جس پہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، پورے سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر لمحے۔ لیکن اس کام کے لیے آپ کے یوم پیدائش کو مخصوص کر لینا اور اس دن آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کی شان میں نعتیں پڑھنا اور اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، یہ آپ کے دین میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہے اور اسی کا نام بدعت ہے اور یہ غلط ہے۔
اسی لیے عبداللہ بن عمر ایسی حرکت کرنے والے پہ ناراض ہوئے تھے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں پہ ناراض ہوئے تھے جو کوفہ کی مسجد میں اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے گروپ بنا رکھے تھے، حلقے بنا رکھے تھے، دائرے بنا رکھے تھے، ہر حلقے کا ایک امیر تھا، وہ کہتا تھا تم کہو 100 دفعہ سبحان اللہ، اب تم کہو سبحان اللہ، اب تم کہو سبحان اللہ، اب تم کہو الحمدللہ، اب کہو لا الہ الا اللہ۔ اب یہ سارے اذکار بہترین اذکار ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ایک امیر کی قیادت میں کنکریاں سامنے رکھ کر